اس کائنات میں صرف اور صرف تنے تنہا ایک اللہ کا قانون چل رہا ہے. اس کائنات میں صرف اور صرف تنے تنہا ایک اللہ کا قانون چل رہا ہے. الا لہ الخلق والامر. وہی پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا امر، اسی کا حکم، اسی کا قانون اور اسی کا فیصلہ اس دنیا میں چل رہا ہے. اگر کہیں اس کے علاوہ ہماری آنکھ کو دیکھ رہی یا ہمارے کان سن رہے ہیں یا ہمارے دل و دماغ پر اس کے علاوہ کوئی خیال آ رہا ہے تو خدائے پاک کی قسم یہ آنکھوں کا اندھا پن، کانوں کا بہرا ہو جانا اور دل اور دماغ کا عاجز، معوف اور بالکل بیکار اور غلط سمت اور غلط رخ پر چل پڑنا ہے. قرآن نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اس دنیا میں ایسے بھی انسان ہیں جنہیں ہم نے آنکھیں دی ہیں، اس کے باوجود وہ اندھے ہیں. ہم نے انہیں کان دیے ہیں، اس کے باوجود وہ بہرے ہیں. ہم نے انہیں دل دیا ہے، اس کے باوجود وہ ظالم، جاہل، غافل اور احمق اور بے وقوف ہے. یہ اندھا پن کیا ہے؟ یہ بہرا پن کیا ہے؟ اور یہ دلوں کی غفلت اور دلوں کی ظلمت اور دلوں کا مردہ ہو جانا اور دلوں کا بیکار ہو جانا، یہ کیا ہے؟ ہم نے آپ ہی دیا ہے کہ اس کائنات میں تنے تنہا صرف اور صرف ایک اللہ کا قانون چل رہا ہے. اگر زندگی کے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی موڑ پر اگر ہمیں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم نظر نہیں آتا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس موقع پر ہم ایمان کو بھلا بیٹھے ہیں اور ہم ایمان سے خالی ہو کر رہ گئے ہیں.
میں مثال دیتا ہوں، انسان جب بھی کوئی ارادہ کرے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی کام، اسے کوئی کام کرنا ہے، اس کا ارادہ بننا ہے، اسے سفر کرنا ہے، اسے اپنی ضرورت کا سامان خریدنا ہے، اسے شادی کرنی ہے، کوئی بھی چھوٹا بڑا کام کرنا ہے اس کو۔ تو اگر یہ مان کے چل رہا ہے کہ قانون اللہ کا ہے اور فیصلہ اللہ کا ہے اور حکم اللہ کا ہے اور یہ مومن ہے، تو اس کا ایمانی فریضہ یہ ہے، ایمانی فریضہ یہ ہے کہ یہ اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر اور اللہ کی چاہت پر معلق کرے، موقوف کرے اور یہ کہے اگر اللہ تعالی چاہیں گے تو ایسا ہو، انشاءاللہ ہے۔ یہ عبادت ہے، اس کا ارادہ ہے سامان خریدنے، اپنے ارادے کو جاری کر رہا ہے، انشاءاللہ لگائے۔ نماز کا ارادہ ہے، ارادہ ظاہر کر رہا ہے، یہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کام کے وقت یہ اللہ کو یاد کرے، ہر چھوٹے بڑے کام کے وقت یہ اللہ کو یاد کرے، اس لیے کہ قانون اللہ کا ہے اور حکم اللہ کا ہے اور فیصلہ اللہ کا ہے اور کرنے والا تنے تنہا وہ ایک اللہ ہے۔ زبان سے رہے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے، ہماری مشکل یہ ہے کہ شریعت کا جب کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو وزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے اور یہ مستحب اور نفل ہے۔ اگر فرض ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، واجب ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں، اور فرض اور واجب کے لیے بھی طرح طرح کے اعذار، طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوششیں شروع کر دیتے ہیں، اور جب کسی حکم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے یا مستحب ادب اور نفل ہے،
جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو بڑی جرأت کے ساتھ، جی ہاں بڑی جرأت کے ساتھ سنتوں کا اور آداب کا اور نوافل کا اور مستحبات کا بڑی جرأت کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، بڑی جرأت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ساتھی بھی کہیں کھڑا ہے وہ اپنی جگہ بیٹھ جائے، جو ساتھی بھی کہیں کھڑا ہے وہ اپنی جگہ بیٹھ جائے، کوئی آدمی کھڑا رہے، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر بات سنیں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے کہ ایک بیماری ہے جو عام ہو گئی ہے، ایک بیماری ہے جو عام ہو گئی کہ فرائض اور واجبات میں اعذار اور بہانے تلاش کرتے ہیں اور سنن اور نوافل میں اور آداب اور مستحبات میں بڑے جری ہو جاتے ہیں اور بڑی جرأت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کی بات سن کیا کریں، ان کی بات سن کیا کریں، مجھے سننا ہے بات کیا کریں۔ حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ہمارا حل کہ ہمیں جو بیماری لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات میں اعذار اور بہانے رکھتے ہیں، ایسے اعذار اور ایسے بہانے جن کا شریعت نے کوئی بھی اعتبار نہیں کیا، کوئی بھی اعتبار نہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، دعوت الی اللہ، دعوت الی اللہ فرض، دعوت الی اللہ فرض ہے۔ دعوت الی اللہ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ انفرادی دعوت کا اور ایک حصہ اجتماعی تقاضوں کے پورا کرنے کا۔ سنیے دھیان سے میری بات، ایک حصہ ہے انفرادی دعوت کا اور ایک حصہ ہے اجتماعی دعوت کا۔ انفرادی دعوت فرض عین ہے، انفرادی دعوت فرض عین ہے۔
صبح سے شام تک بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں جہاں اس کو دعوت دینا فرض عین ہو جاتا ہے. صبح سے شام تک بے شمار مواقع ایسا، لیکن یہ اس فرض عین کو چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے. یہ کہہ کر کہ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو بڑوں کا کام ہے، یہ تو بزرگوں کا کام ہے، یہ تو مشائخ کا کام ہے. کھلا ہوا اپنی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی اس پورے زمین پر دیکھ رہا ہے اور کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے. حالانکہ حدیث میں کہا گیا تھا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. آپ کے سامنے منکر ہو رہا ہے، آپ کے سامنے منکر ہو رہا ہے، فليغيره بيده. آپ فوراً دعوت دیجیے اور فوراً اس کو بدلنے کے لیے حرکت میں آ جائیے. فوراً آپ حرکت میں آ جائیے، فوراً آپ حرکت میں آ جائیے. لیکن اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے چھوٹوں کو، جس علاقے میں رہتا ہے وہاں، جہاں گیا ہوا ہے وہاں بے شمار مواقع آتے ہیں جہاں اس پر انفرادی دعوت فرض عین ہو جاتی ہے، لیکن اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو بڑوں کا کام ہے، اور یہ تو مشائخ کا کام ہے، یہ تو بزرگوں کا کام ہے، یہ تو اولیاء اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں. حالانکہ قرآن نے دو مومن مردوں کے درمیان اور دو مومن عورتوں کے درمیان ایک ہی تعلق بتایا تھا، اور وہ تعلق دعوت اللہ ہے. دو مومن مردوں کا آپس میں اور دو مومن عورتوں کا آپس میں ایک ہی تعلق ہے، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا. لیکن اس فرض عین کو امت مسلسل اور روزانہ چھوڑ رہی ہے. جی ہاں، یہ گناہ کبیرہ ہے جو روزانہ ہوتا ہے. حدیث میں صراحت کے ساتھ کہا گیا تھا الا 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 کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ کان کھول کر سنیں. ترجمہ ہے، آپ کان کھولیے، ہوش کے ناخن لیجیے، دل و دماغ کو حاضر کیجیے، غفلت کی چادروں کو پھاڑ دیجیے. کلکم راع، تم میں کا ہر ایک، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا عامی، فقیر ہو یا غنی، عربی ہو یا عجمی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. اللہ نے قانون بنایا ہے. جب امت
فرد হোয়াটসঅ্যাপে কল করছিল दावत इल्लाह के फरीज़े को अदा करने वाला होगा, फिर कहीं कोई आदमी को गुनाह कर दे तो हम इनको आज़ाब नहीं। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्म व अहलुहा मुस्लिहून। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्म व अहलुहा मुस्लिहून। उम्मत का फर्द फर्द दाई इल्लाह। মোবাইলে ডাটা অন করবার সাহস হয় না, ডাটা অন করলে শ্বাস পাকের মতো খায়। খারাপ দিন ছিল ছিল 86% করে নিয়েছিল। কত আছে कि अगर তোমাদের শ্বাস কম খায় আমাদের किसी दूसरे काम से जाना हो, পুরা मैं इंफरादी दावत को बयान करना जो फर्ज ऐन है, किसी दूसरे काम से जाना और रास्ते में दावत इल्लाह का एक मौका पैदा हो जाए तो इसे चाहिए था इंफरादी दावत के फर्ज ऐन होने की वजह से চার্জার আনা নাই इसे चाहिए था আমার লিগে ব্যাগের বুগলে থুইছি নে খালি তুন মুজে ওটা আবার দিয়ে আই করছে ব্যাগ নিয়ে अपना काम आगे पीछे करे, अपने जाती तकाज़ों को मुअख्खर करे और दावत इल्लाह के तकाज़े को पूरा करे। তুমি আনসাও सुलेमान अलैहिस्सलाम ব্যবসা করতে যাবো उनका एक वजीर था हुदहुद। इसकी जिम्मेदारी আলমগঞ্জ थी বাজারে আমার ভাই সাহেবের দোকান আছে पानी तलाश करना। 10 টাকা ইবান গাড়ি ভাড়া না কোনা वजीर आबियात, এইটাই জান যাব আমার मिनिस्टर ऑफ वाटर, মানে একবারে আপন খবর গেল মানে ये কত वजीर मिनिस्टर কে শ্বাস করে না हज़रत सुलेमान इस्लाम की ममलकत में আমার স্বাস্থ্য নিজামের দোকান আছে খুব আর দোকান আছে যদি যাই আমি যাই ফোন আপনি করে पानी की तलाश में इसको एक मुल्क दिखा यमन, और वहां इसको एक कौम दिखी सबा, जो अल्लाह के गैर की परस्तिश कर रही थी। सुनिए तो जरा, ये मस्जिद से घर घर की मुलाकात के लिए कि एक आदमी को तलाश करो, मस्जिद लेकर आओ, इस काम के लिए नहीं निकला। हफ्तेवारी इज्तिमाई गश्ती के लिए नहीं निकला था। कोई जमात नहीं बनी थी कि उस जमात में तकाज़े पे ये गया हुआ हो, नहीं कोई काम, इनमें से कोई काम नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ममलकत का और सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क का एक इंतजामी तकाज़ा था कि पानी तलाश करो और पता लगाओ चश्मे कहाँ हैं, पानी कहाँ है। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम व तस्लीमात, अंबिया अलैहिमुस्सलाम व तस्लीमात जिस तरह तरबियत करते हैं, उस तरबियत का एक परिंदे पर বিভো কত নিছে হ্যাঁ जो मुकल्लफ नहीं है, ঠিক আছে হাফজি নে उस पर ईमान लाना नहीं है, আয়না ভাবছি नमाज पढ़ना नहीं है, আগেরা दावत देना नहीं है, ফাইবার তাই না নিয়ে वो एक परिंदा है। বিদ্যুৎ লাগে না আঙুল করে পুরা পায় इसके बावजूद মোটর হাতে নিয়ে एक मौका इंफरादी दावत का पैदा हो गया। একদিনে 192 জিবি उसने परिंदे परिंदे होने के बावजूद, আপডেট ছিল एक আপডেট ছিল जानवर होने के बावजूद जो इबादत का মুভি ডাউনলোড করছি এখানে और दावत का मुकल्लफ नहीं है, डाउनलोड করছি ডিলিট করছি इसके बावजूद उसने
انفرادی دعوت کی وہ ذمہ داری محسوس کی جو آج امت محمد کا فرد محسوس نہیں کر رہا. اور وہ وہاں اچھی طرح حالات کو دیکھنے لگا کہ یہاں کے کیا حالات ہیں، ان کو دعوت کیسے دی جا سکتی ہے. اس انفرادی دعوت کی مشہوری میں اسے دیر ہو گئی 30 نومبر اور سلیمان السلام ناراض ہوئے. فرمایا کہ وہ کہاں چلا گیا. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. یہ وہ کہاں چلا گیا، میں اسے ذبح کر دوں گا. اتنے سخت ناراض ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ میں اسے ذبح کر دوں گا. ہاں اگر کوئی کام بات جائے گا تو قبول کروں گا. اللہ اکبر. ہدہد نے آ کر کہا احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. اے اللہ کے نبی، آپ اس روئے زمین پر اللہ کے نبی ہیں، اس روئے زمین پر آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، اس روئے زمین پر آپ ایسے بادشاہ ہیں کہ آپ کی حکومت انسانوں پر اور جنات پر اور حیوانات پر اور ہواؤں پر سب پر آپ کی حکومت ہے. حالانکہ اسی دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس کا نام یمن ہے اور ایک ایسی قوم ہے جس کا نام سبا ہے، وہ اللہ کے غیر کی پرستش کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا سارا انتظامی مشورہ جو ان کے وزراء کے ساتھ تھا وہ سب کا سب بدل کر اس تقاضے کو پورا کرنے کی طرف مڑ کر رہے ہیں. আমারটা তো সহজে ফাটে না. আপনার দামি মোবাইল ہم یاد کر رہے ہیں کہ انفرادی دعوت فرض عین ہے جس کے بے شمار مواقع صبح سے شام تک ہمارے سامنے آ رہے ہیں. صبح سے شام ایسا اہتمام ہے شریعت میں انفرادی دعوت کا. حکم یہ ہے ایک آدمی بھی اگر کہیں نماز پڑھ رہا ہو، ایک آدمی کہیں نماز پڑھ رہا ہو، صرف ایک آدمی، کوئی جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، دور سے دور تک اسے کوئی آدمی نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ تنہا ہے، اس لیے عبادت سے پہلے انفرادی دعوت دے اور وہ اذان کہے، اذان کہنے کے بعد نماز پڑھے. انفرادی دعوت کا موقع ہے، آپ انفرادی دعوت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ اپنے گھر پر ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ وہاں ایک مسئلے پر دعوت دیے بغیر اپنے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ سمجھ کر کہ حق بات کہنا یہ تو علماء کا کام ہے، اور حق بات کہنا یہ تو متقی لوگوں کا کام ہے. یہ وہ عذر ہے اور یہ وہ بہانہ ہے جس کا شریعت میں کہیں سے کہیں تک کوئی اعتبار نہیں. یہ مثال ہے فرض کے چھوڑنے کی بہانے بنا بنا، فرض کے چھوڑنے کی بہانے بنا بنا. طبرانی کی روایت میں صراحت ہے، یہاں کا صراحت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول
ایک آدمی عمل نہیں کرتا، کیا وہ دعوت نہ دے؟ ایک آدمی عمل نہیں کرتا، کیا وہ دعوت نہ دے؟ ایک آدمی اپنے گھر پر ہے، وہ دعوت نہ دے؟ ایک آدمی اپنے گھر پر ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے، کیا وہ اپنی بیوی کو دعوت نہ دے؟ کیا وہ اپنے بیٹے کو دعوت نہ دے؟ کیا وہ اپنی بیٹی کو تہجد کے لیے تیار نہ کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله۔ ایک آدمی ایک مکروہ میں، ایک گناہ میں مبتلا ہے، کیا وہ دوسروں کو گناہ سے روکنے کی کوشش نہ کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِن لَّمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ۔ لیکن ہم فرائض کو چھوڑ رہے ہیں ایسے اعذار سے اور ایسے بہانوں سے، ایسے اعذار سے اور ایسے بہانوں سے جن کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے؟ انفرادی دعوت میں کیا کرنا ہے؟ بتاؤ کیا کرنا، بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے؟ کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے؟ کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے؟ فرمائیے، کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے؟ فرمایا سے ہم دائرے یہاں سے فرماتے تھے، ساری امت اگر کفر سے اور شرک سے بھر جائے اور ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا ہو تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ساری امت کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس طرح جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ساری دنیا کو کفر و شرک سے بھری ہوئی تھی، لیکن تنہا آپ دعوت لے کر کھڑے ہو گئے، اور آج کروڑ انسان ہیں دنیا میں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں۔ راستے میں کانٹا پڑا ہوا، اس کا اٹھانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو اس کو صحیح کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک آدمی جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پیر میں گاڑا چل گیا، ذرا بھی اگر اس میں انسانیت ہے تو رکے، اس دوسرے انسان بلکہ جانور کے کانٹے کے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ کانٹے کے چبھنے کو یہ نقصان مانا، یہ خود بہنے لگا، ہاتھ میں پیر میں درد ہونے لگا، جہاں کانٹے چبھا وہاں درد ہونے لگا۔ اب اس کو یہ گھر کیسے جائے گا؟ یہ اپنا اگلا کام کیسے کرے گا؟ لیکن ایک انسان اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، ہم اس حکم کے توڑ دینے کو کانٹے کی طرح نقصان دہ نہیں مانتے ہیں، یہ ہمارے اندر کا بگاڑ ہے، ورنہ ایک آدمی تڑپ اٹھے گا۔ حضرت محمد بن یاسر رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں، اور ایک میواتی نظام الدین بائیں ہاتھ سے پانی پینے جا رہا تھا،
دوسرے رواتی نے دور سے دیکھا، انفرادی دعوت، انفرادی دعوت، دور سے دیکھا، چیخ پڑا وہ وہاں سے، زور سے اس نے کہا دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے۔ یہ چیخ، یہ پکار، یہی انفرادی دعوت ہے۔ دائیں ہاتھ سے پانی پینا مستحب ہے۔ ایک عدد کے چھوڑ دینے پر مسلمانوں کے اجتماعی معاشرے میں اگر فرد فرد چیخ نہیں رہا ہے، فرد فرد چلا نہیں رہا ہے اور فرد فرد اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش میں نہیں ہے، تو اللہ کے قانون کے مطابق یہ سب کے سب عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ راستے میں گڑھا ہے، راستے میں گڑھا ہے، لوگ وہاں لال نشان لگا دیتے ہیں، بانس کاٹ کر باندھ دیتے ہیں، وہاں لال کپڑا ٹانگ دیا جاتا ہے، طرح طرح کے انتظام کر دیے جاتے ہیں، جو آدمی ادھر سے نکلے گا وہ انتظام کر کے آگے بڑھے گا۔ اس روئے زمین پر اللہ کے ایک حکم کا ٹوٹ جانا اللہ کے عذاب کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن جس طرح گڑھے سے بچانے کی کوشش ہے، اس طرح جہنم کے گڑھے سے اور اس دنیا کو جہنم بننے سے بچانے کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مثال بنایا، خود آپ کا حال یہ تھا، کان دائم الفکرہ متواصل الاحزان لیست لہ راحہ، آپ مسلسل غمگین رہتے تھے کہ یہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، آپ مسلسل اس کے بارے میں غور کرتے رہتے تھے، کان دائم الفکرہ۔ آپ قلبی اعتبار سے غمگین رہتے تھے، دماغی اعتبار سے آپ غور کرتے رہتے تھے، لیست لہ راحہ، اور جسمانی اعتبار سے آپ کوشش کرتے رہتے تھے۔ یہ 24 گھنٹے کا حال علماء نے بیان کیا ہے، صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت بیان کی ہے، کان دائم الفکرہ متواصل الاحزان لیست لہ راحہ۔ ایک آدمی اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ کے عذاب کا مستحق بن رہا ہے، یہ بات آپ کو غمگین رکھتی تھی، یہ اللہ کے اس حکم کے توڑنے کے گناہ سے کس طرح نکل جائے، اس کے لیے آپ کا دماغ مسلسل سوچتا رہتا تھا، لیست لہ راحہ، اور اس کے لیے آپ کے قدم اور آپ کا جسم مسلسل حرکت میں رہتا تھا۔ جب قرآن کی آیت اتری ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے، علماء نے لکھا ہے کأنہ سمع فی النداء السماوی ما رکب العیش الہادی ما رکب الفراش الدافی قم یا محمد، فقام صلی اللہ علیہ وسلم فظل قائما اکثر من 20 سنہ فلم یعش لنفسه ولا لأہلہ حتی قبل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کا اترنا کوئی معمولی بات تھی؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے آپ نے آسمان کی اس آواز میں
جو کچھ سنا ہے اس سے آپ کا حال یہ ہوا ہے کہ پھر آپ نے پیٹ پر کھانا نہیں کھایا، آپ رات پر نیند سوئے نہیں ہیں، 2 دن لگاتار آپ کے یہاں جو کی روٹی سے آپ کا پیٹ بھرنا ثابت نہیں ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، آپ اور آپ کے گھر والے اور آپ کے صحابہ اللہ کے امر کو زندہ کرنے کے لیے مسلسل بے چین رہے۔ یہ انفرادی دعوت کا وہ فریضہ ہے جس کو امت نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ فرائض کی بات آتی ہے تو ہم طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ انفرادی دعوت میں کسی کا کوئی عذر اللہ کے یہاں نہیں سنا جائے گا، کسی کا کوئی عذر اللہ نہیں سنا، فوراً کام کریے، فوراً کام کریے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فوراً کام کریے۔ دعوت کا دوسرا حصہ ہے اجتماعی تقاضے، جس کو علماء نے فرض کفایہ لکھا ہے۔ اب کفایہ کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کفایہ کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان یہ کہے کہ دعوت اللہ فرض کفایہ ہے اور یہ کہہ کر دعوت کو چھوڑ دے۔ یہ کفایہ نہیں ہے، یہ کفایہ نہیں ہے، یہ کفر اور انکار ہے۔ ہر آدمی یہ کہہ کر کہ دعوت اللہ کی اجتماعی تقاضے، دعوت اللہ انفرادی طور پر فرض عین ہے، یہ تو سبق ہی بھول گئے، اور دعوت اللہ کی اجتماعی تقاضے فرض کفایہ ہیں، اس کا مطلب اب ہم نے وہ کر لیا ہے جس کا نتیجہ کفر اور انکار ہے، عمل اور اقرار نہیں ہے۔ کفایہ کے ادا کرنے کے لیے 2 باتیں شریعت میں ملتی ہیں، سنیے دھیان سے میری بات۔ کفایہ کو ادا کرنے کے لیے 2 باتیں شریعت میں ملتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کفایہ کو ادا کرنے کے لیے آپ نے سال بھر میں کتنا وقت نکالا ہے، ہر ایک سے یہ سوال ہے، ہر ایک سے یہ سوال ہے۔ فقہاء نے، میں کوئی ترجیحی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے، میں شریعت کا حکم بیان کر رہا ہوں۔ فقہاء نے جہاں دعوت اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور سیر کے احکام بیان کیے ہیں، وہاں یہ بات لکھی ہے کل عام کہ دعوت اللہ کے لیے ہر سال آپ نے دعوت اللہ کے اجتماعی تقاضوں کے لیے کتنا وقت فائل کیا ہے، یہ ہر مسلمان سے سوال ہے۔ انفرادی دعوت میں کوئی موقع نہیں ہے، فوراً کام کرنا پڑے گا۔ اجتماعی تقاضوں کے لیے، اجتماعی تقاضوں کے لیے ہر ایک مسلمان سے یہ سوال ہے کہ آپ نے دعوت اللہ کے اجتماعی تقاضوں کے لیے سال کا کتنا وقت فارغ کیا ہے۔ صحابہ کی ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے، سال کے 4 ماہ یا سال کے 6 ماہ
یا سال کے 8 ماہ یا سال 1.5 سال. جی ہاں، بار بار صحابہ کی زندگی میں یہ بات نہیں تھی. اور ہجرت کے بعد ہجرت یہ صحابہ کی زندگی میں یہ باتیں نہیں. سال کے 4 ماہ یا سال کے 6 ماہ یا سال کے 8 ماہ یا پورا کا پورا سال یا ہجرت کے بعد ہجرت. ایسے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے حبشہ کی ہجرت، حبشہ کی 2 ہجرتیں کی، تیسری ہجرت مدینہ منورہ کی اور چوتھی مرتبہ ان کو کسی ملک میں بھیج دیا گیا اور وہاں وہ مہاجر ہو گئے اور ان کی قبر وہیں بن گئی. بار بار ہجرتیں ہیں. یہ صحابہ کی ترتیب معلوم ہوتی ہے. دعوت اللہ کے فرض کفایہ کو پورا کرنے کے لیے کہ آپ نے کیا وقت نکالا ہے. سال کے 4 ماہ یا سال کے 6 ماہ یا سال کے 8 ماہ یا پورا کا پورا سال یا ہجرت کے بعد ہجرت. دوسری بات یہ ہے، فرض کفایہ کو پورا کرنے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ روزانہ مشورہ کر کے دیکھیے کہ کوئی اجتماعی تقاضا تو آیا ہوا نہیں ہے. روزانہ مشورہ کریے. مسجد والوں سے معلوم کریے، ساتھیوں سے معلوم کریے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے معلوم کرے. আমরা লেগে যাবো রিসার্চ করে দিলাম রিসার্চ না সেন্ট্রাল সার্চ করে مجھے اپنی حاجت کا یہ کام ہے، لیکن اگر دعوت اللہ کے دین متین کا کوئی تقاضا آیا ہوا ہے تو میں اپنے کام کو پیچھے کروں گا، میرے دعوت اللہ کے تقاضے کو پورا کروں گا. نہ مشورہ ہے এলান টাইম হয়েছে অক্ত ঢুকলো نہ مشورہ ہے اور نہ سالانہ کوئی نظام ہے. مشورے کو چھوڑ دینا، پتہ نہ لگانا دعوت اللہ کے تقاضے کیا ہیں پتہ نہ لگانا، جانے والے کو پیش نہ کرنا. مومن اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے گشت کرتا رہتا ہے، مومن اپنا مال اپنے ساتھ رکھ کے گشت کرتا رہتا ہے. روزانہ مشورے میں وہ کہنا پڑے گا جو سعد بن معاذ نے کہا تھا، سل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من اموالنا ما شئت واطلب من اموالنا ما شئت والله ما اخذت من اموالنا احب الينا مما تركت ولنسيرن معك الى بيت الغمام من اليمن ولخذنا البحر معك يا رسول الله وامرنا طبعا لامرك. انگلش کنٹری آپ ہمیں کس جماعت میں جوڑ رہے ہیں؟ آپ کہاں سے ہمیں اٹھا رہے ہیں؟ آپ ہماری جان و مال کا کتنا حصہ قبول کر رہے ہیں؟ خدائے پاک کی قسم آپ جان و مال کا جو حصہ قبول کریں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا بمقابلے اس جان و مال کے جسے آپ آپ ہمیں حکم دیں گے عربستان کے بارڈر پر خدمات کرنے کو تیار ہیں، اس کے بعد آپ ہمیں حکم دیں گے سمندروں میں اترنے کو تیار ہیں، اس کے بعد بھی تا حیات ہمارا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم وہی کریں گے. 2 ঘন্টা কথা বলছি جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے میدان میں পড়াইছো তুমি کہا পড়াইছো নাকি না ہر مسلمان کو روزانہ
مشورے میں وہی کرنا پڑے گا. কৈছে যে মসজিদে আছে এরকম 2 লাখ 14 লাখ یہ مثالیں ہیں. আর পরে ভারতের মানুষগুলো یہ فرائض کو کس طرح ہم সব کو স্টেটেরই মানুষ তো নেই فرائض کو کس طرح লন্ডন যে আছে فرض عین ہے. دعوت اللہ انفرادی دعوت فرض عین ہے. اس کو ایک ایسا چھوڑ دیا کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. دعوت اللہ کے اجتماعی تقاضے پر نبھانا ہے. اس کے لیے دعوت کا نکالنا ہے اور نہ تقاضوں کو ڈھونڈنا ہے نہ تقاضوں کو پیدا کرنا ہے نہ مشوروں میں شرکت ہے اور ادھر ادھر بڑے رشتہ کرنا ہے. 22 লাখ টাকা খরচ হয়েছে ওর 14 লাখ টাকা দিয়েছে واجبات বিল্ডিং দিল না مسجد کی جماعت واجب ہے. مسجد کی جماعت واجب. علماء نے قریب 20 اعضاء بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے مسجد کی جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے. ہمارے پاس ان 20 کے علاوہ بھی طرح طرح کے اعضاء ہیں اور بلا کسی وجہ سے مسجد کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں. ریاض رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. ایسے بیمار تھے کہ چارپائی پر لیٹے رہتے تھے. بس جب مسجد کی جماعت کا وقت ہوتا 4 آدمی چارپائی اٹھا کر جیسے کسی جنازے کو لایا جاتا ہے اس طرح مسجد کی پہلی صف میں لا کر حضرت کی چارپائی رکھ دی جاتی تھی. ایسا اہتمام تھا. حالانکہ جب آدمی اس طرح بیمار ہو تو وہ معذور ہے اور یہ واجب اس کے لیے واجب نہیں رہتا. لیکن ایسے حال میں بھی 4 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آتے تھے اور باجماعت نماز پڑھتے تھے. اللہ اپنی شان ایک حساب رسید دیا ہے. جب انہوں نے حضرت کی یہ حالت حضرت کی یہ تکلیف اور حضرت کی یہ بیماریاں اور حضرت کی یہ کمزوریاں دیکھی تو رونے لگے اور انہیں بڑا رحم آیا اور کہنے لگے حضرت বয়ান করি میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں آپ کا جماعت واجب نہیں ہے آپ معذور ہیں. کو غصہ آ گیا. حضرت نے فرمایا مفتی صاحب آپ کیا چاہتے ہیں میں زندگی بھر مومن رہا اب موت کا وقت آ رہا ہے میں منافق بن کر مر جاؤں. এই খলিল تو ہم نے عقل کیا ہے کہ فرائض اور واجبات میں তোমার বাড়ি কোথায় ہم بہانے بنا رہے ہیں. এটি ایسے بہانے جو یا تو بنی اسرائیل بنایا کرتے تھے جی ہاں یا تو بنی اسرائیل بنایا کرتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بنایا کرتے تھے. ان بہانوں سے ہم فرائض اور واجبات کو چھوڑ رہے ہیں. اور جب بات سنت اور نفل اور مستحب کی آتی ہے تب تو بڑی جرأت کے ساتھ ہم سنتوں کو اور نفلوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ سنتیں اور نفلیں چھوڑنے کے لیے ہی بنائی گئی. امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں. ان کی کتابیں مفتیوں کو پڑھائی جاتی ہیں تاکہ وہ مفتی بن جائیں. بہت بڑے عالم ہیں امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے پوچھا گیا
کہ اگر ایک سنت چھوٹ جائے کسی بھی عمل میں، وضو میں، نماز میں، এত বড় ইস্তেমা তাও রোজে। সাত ছাপড়া হেলা حج میں، زکات میں، ওটাও 10 পায় ও নাইলে ওর বেটা ফাটাবো معاملات میں، معاشرت میں، হুগলি ডিস্ট্রিক্ট تعلیم میں، تبلیغ میں، কলকাতার হাতে دین کے کسی بھی وقت میں হ্যাঁ। اگر ایک سنت چھوٹ جائے কলকাতার উমরান হিয়ে ম্যাপে দেখলাম تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ যাই ওটা আশেপাশে بھول کر چھوڑ دیا اسے؟ چار باتیں فرمائی. کتنی باتیں؟ چار باتیں فرمائی. إنه أخطأ وأساء وخالف السنة ولم يأت بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من شرع কলকাতার الحديث. মুরা পাওয়ার আগে ও এই যে কলকাতা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে اس نے غلطی کی ہے، غلطی کی ہے. اس نے برا کیا ہے، اس نے سنت کی مخالفت کی ہے، اور اس کا یہ عمل وہ نہیں ہے جس کو محمد পার্সেন্টেজ صلی হিসেবে اللہ আসামের সাথে علیہ মুসলমান কম وسلم نے কিন্তু کہا. এমনি যদি হিসাব করবার যাও আসামের সাথে বহুত বেশি খুলমুল করে হিসাব করে کیا مطلب ہے؟ وہ পার্সেন্টেজ نہیں হিসাবে ہے جس کو ওরা محمد আমাদের সাথে কম صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. আসামের জনসংখ্যাই কম যায় ও আচ্ছা ওইটা বুঝতে হবে হ্যাঁ পার্সেন্টেজ ڈاکٹر کی আর یہاں এমনি پہ آتی آتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا لکھتا ہے، وہ میڈیکل اسٹور پہ جاتا ہے دوا لینے کے لیے. 600 ভিতরে যদি পরীক্ষা হয় میڈیکل 90% اسٹور পাবার والا হলে کہتا বহুত ہے মার্ক লাগে 300 ভিতরে যদি পরীক্ষা হয় 90% পাবার হলে অল্প হইলেই হয় ওরে جس کمپنی کی دوا لکھی ہے کمپنی وہ نہیں ہے، لیکن فارمولا میرے پاس دوسری کمپنی کا ہے اور دوا میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف کمپنی بنتی ہے، بنانے والا بچا ہوا. دوا کا جو فارمولا ہے، اس دوا میں جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں دوسری کمپنی والے نے ڈالی ہیں. کمپنی چینج ہے، فارمولا ایک ہے، کمپنی چینج ہے، فارمولا سیم ہے. آپ دوا لیں گے نہیں لیں گے এমএলএ آپ খেলাবো کی না بات کر دیتا ہے کہ ہم کو মানে وہی আমার কইল کمپنی چاہیے. আসামের মানুষ তো বহুত মানে ডেভেলপ আছে বেঙ্গলের তুলনায় یہ বেঙ্গল مطلب ہے মানুষের امام সাথে ভাত খায় بخاری না کی بات کا বুঝছা বহুত গরিব গরিব এলাকা کہ আছে وضو হ্যাঁ اس میں سنت چھوڑ دی ہے، نماز اس میں سنت چھوڑ دی ہے، ইন্ডিয়ার মধ্যে ইন্ডিয়া দেশটাই গরিব تعلیم কয়েকটা اس میں سنت چھوڑ دی ہے، বুঝছা تبلیغ اس میں سنت چھوڑ دی ہے. খালি আছে কয়েকটা প্লেয়ার আর আধা یہ وہ نہیں ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس میں کچھ بدل گیا. কান্ট্রি ইনভলভ হ্যাঁ ইন্ডিয়ার নাম আছে কিন্তু কোন হিসাবে জানো ওই অপরে দিয়ে ওই যে বড় বড় ধনী আছে অপরে দিয়ে কিন্তু আর তো دین کا کمال یہ ہے، দিতে হয় ইন্ডিয়া বহুত গরিব دین کا کمال یہ ہے ই করে کہ ہر موقع پر তুলনা করে হ্যাঁ হ্যাঁ فرائض، তুলনা করে আর টপ টপ واجبات، দেখানো যায় হ্যাঁ سنن اور آداب چاروں کو معمول بنا کر ادا کرنا ہے. সেরকম দুবাই আছে না দুবাইয়ের নাম কিন্তু ওয়ার্ল্ডের وضو মধ্যে ہو টপ কান্ট্রি یا نماز ہو، রিচ কান্ট্রি হিসাবে حج ہو یا زکات ہو، চলে কিন্তু معاملات ہو یا معاشرت ہو، اخلاقیات کے احکام ہو یا تعلیم و تعلم کے یا دعوت کی اللہ বন্ধ করে দিছি যদি ধরা পড়ে کے احکامات ہو. اللہ نے کامل دین میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے، اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ایک ایک فرض کو ادا کریں گے، টপ 10 দিচ্ছে বলে জানি ایک ایک واجب کو ادا کریں گے، যেরকম মুকেশ আম্বানি ایک ایک سنت کو ادا کریں گے، ایک ایک ادب کو ادا کریں گے. ইনশাআল্লাহ اس এক لیے এক সুন্নত কো আদায় করার বললো দাড়ি কাটতে না করে ادب کہتے ہیں. سنیے دھیان سے میری بات.
ادب کہتے ہیں আদৌ وہ লাভ بات করবো না করলো جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہو. আল্লাহ کس نے کس نے کس نے আল্লাহ مستحبه اللہ تقدست اسماؤه لعباده جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہو. اب استحبه رسول الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم বেঙ্গলের یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پسند کیا ہو. জামাতে আসামি গেছিলাম তুই একবার মুড়ির দৃষ্টি اب استحبه العلماء الربانيون للمسلمين یا متقی متبع سنت علماء اولیاء اللہ نے مسلمانوں کے لیے پسند کیا ہو. یقیناً مستحب کو چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کی پسند کو چھوڑنے والا ہے. নামাজ পড়ায় مستحب کو چھوڑنے والا আঙ্গনও তো محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو چھوڑنے والا ہے. গ্রামে তাও 500 টাকা আলেম কি না আলেম না مستحب کو چھوڑنے والا علماء ربانیین کی پسند کو چھوڑنے والا ہے. এখনকার মানুষ আঙ্গু জামাতের সাথে যে নামাজ পড়ায় আমরা কোসা আমরা অবাই করব جب হ্যাঁ ایک آدمی আমরা সিঙ্গারি গেলাম না اللہ کی پسند کو چھوڑ আমরা নামাজ করছর না মানে محمد ওরা কি صلی সবসময় اللہ না علیہ وسلم کی ওরা پسند کو چھوڑ এক دیا. নামাজে ইমাম সাহেব আহে নাই আর আঙ্গুলে নামাজ পড়া ওরা তো বললাম যে আঙ্গুল কসর ঠিক আছে তো علماء اولیاء اور علماء ربانیین کی پسند کو چھوڑ دیں تو وہ کس کی پسند پر چلنے والے ہیں؟ তারাবির নামাজ یہ وہ نصارى জামাতের সাথে পড়ায় کفار مشرکین کی منافقین اور اعداء دین کی پسند کو اختیار کرنے والا ہے. حالانکہ একটা মসজিদে ইমাম রেখে দিই ہر نماز کی ہر رکعت میں 1 ঘন্টা 2 মিনিট ধরে বয়ান করতেছে ہر نماز کی ہر رکعت میں 5-10 মিনিট ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرائی گئی تھی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. سیدھا راستہ انبیاء کا راستہ ہے. سیدھا راستہ اللہ کے احکامات ہیں. سیدھا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں. اور سیدھا راستہ علماء ربانیین کے احکامات ہیں. یہ سیدھا راستہ ہے. جو اس کو چھوڑ رہا ہے وہ یا تو یہود کے راستے پر یا نصارہ کے راستے پر یا کفار کے راستے پر یا مشرکین کے راستے پر یا منافقین کے راستے پر یا کہیں نہ کہیں اعداء دین کے راستے پر چلنے والا ہے. ঠিক আছে اس لیے طے کریے کہ انشاءاللہ پورے دین میں داخل ہونا ہے. ইনশাআল্লাহ مذاکرہ کیا بیان کیا بیان کہتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کی تجدید. ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ کو ایک مانیں گے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کو تازہ کرنا, اس کو نیا کرنا, اس پر جو میل چڑھ گیا ہے اس کو صاف کرنا اور پھر نئے ارادے سے, نئی نیتوں سے, এনে তো ছিলেন نئے عزائم سے اور کھلے ہوئے دلوں کے ساتھ ہمیں دنیا میں دوبارہ اترنا. اجتماع اس لیے کہ دل کھل جائے, عزائم پختہ ہو جائے, اللہ کی یاد تازہ ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے
جہاں کہیں بھی ہٹے ہیں پلٹ کر وہاں. اس لیے ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ پورے دن پر آئیں گے انشاءاللہ. آئیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں تنے تنہا ایک اللہ کا قانون چل رہا ہے. تنے تنہا کس کا؟ تنے تنہا کس کا؟ ایک اللہ کا قانون چل رہا ہے. یہی سچ ہے, یہی ایمان ہے. جو اس کے علاوہ ہے وہ کفر ہے, اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جھوٹ ہے. جب اللہ کا قانون ہم مان رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کو یاد کر کے چلیں. ایمان کتنے گھنٹے پر جائے گا؟ 26 گھنٹے. ایمان کتنے گھنٹے؟ کتنے گھنٹے؟ 26 گھنٹے. جی. تو اللہ کا قانون ہمارے سامنے ہو, اللہ کا قانون ہمارے سامنے ہو, یہ کرنے والا اللہ. اس لیے حکم یہ ہے, حکم یہ ہے کہ جب کوئی ارادہ کرے, مومن جب کوئی ارادہ کرے تو وہ انشاءاللہ. আপনি করে বাড়ি কোনে? হ্যাঁ বাবুরহাট. আমি খোরাঘাট. ইনশাআল্লাহ 20 টাকা গাড়ি ভাড়া. 20 টাকা. قانون کس کا ہے؟ اللہ کا. اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا, اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. ساری بات ہم نے اس پر آگے دی تھی. سسر بڑا انشاءاللہ کے ہم صاحب ہے. سسر بڑا رش ভাই. আসি না, আমি একটা ভাবলাম 700 টাকা لیکن صاحب کے ساتھ দেখছি না, ওর মতোই জন্মের পরে যে পয়েন্ট করলো ওটা ওর মতোই দেখা যায় প্রায়. কিন্তু দেখছি یہ بات بتا رہے কোনে ہیں দেখছেন? আমার কাছে আমার কাছে کہ فرائض اور واجبات اور سنن না না দিল্লি اور مستحبات গেছিলেন করছিবে ہر موقع پر ہر بات کو یاد رکھیں. 7 বয়ান. تو مومن کا ایمانی فریضہ یہ ہے, مومن کا ایمانی فریضہ یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرے تو انشاءاللہ আরেকবার যে টঙ্গি বিশ্ব ইস্তেমা হলো না হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাংলাদেশ তাও জানাই کہ قانون اللہ کا ہے. 700 বেটা গেছিল নাকি? قانون کس کا ہے؟ এটা গেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখছি. কলকাতা লাস্ট কথা গেছি কলকাতা কলকাতা আসার ওটা বিশ্ব ইস্তেমা না, এগুলো কি করে আসামের মধ্যে বাদ করা. آپ کے پاس مفاہیم قریش آئے اور انہوں نے کہا آپ سے کچھ سوالات ہم کرتے ہیں, آپ اس کے جوابات دیجیے. آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالی ہم کو بتا دے گا اور ہم ان کے سوالوں کا جواب دے دیں گے. سنیے تو بات, آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ ہمیں اللہ تعالی بتا دے گا اور ہم ان کو بتا دیں گے, لیکن زبان سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے. زبان سے انشاءاللہ کہنا ভুল গए. اس پر ایک روایت کے مطابق 1 ہفتہ اور ایک روایت کے مطابق 2 ہفتے اور ایک روایت کے مطابق 3 ہفتے تک وحی نہیں آئی. ایک مستحب آپ نے بھول کر چھوڑ دیا ہے. ایک مستحب آپ نے بھول کر چھوڑ دیا ہے. صرف اتنی بات پر 1 ہفتے یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے وحی الہی ہو گئی.
سارے مکے میں آپ کے خلاف ماحول بن گیا. کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا. آپ وہاں برداشت کرتے رہے. جبرائیل آئے اور یہ آیت لے کر آئے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی کوئی ارادہ کریں تو اللہ کی مشیت کو اور اللہ کے ارادے کو یاد کر لیا کریں اور اللہ کی مشیت پر اپنے کام کو معلق اور موقوف کر دیا کریں اور آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں. اس لیے کہ قانون کس کا ہے؟ قانون کس کا ہے؟ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اس لیے ایمان کا ایک مسئلہ ہے. سنیے دھیان سے, ایمان کا ایک مسئلہ ہے کہ ہر خیر اور ہر شر, اچھی بات پیش آ رہی ہے بری بات پیش آ رہی ہے, اچھی بات پیش آ رہی ہے یا بری بات پیش آ رہی ہے, جب بھی کوئی بات پیش آئے تو سب سے پہلے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اس کو یاد کرنا چاہیے. جی ہاں, سب سے پہلے کس کو یاد کرنا چاہیے؟ اللہ. اس لیے بڑی بات پر بڑی بات پیش آئے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے. اس لیے کہ ایک بڑی بات پیش آئی ہے, آپ اس بات کے وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا نہیں یاد کر رہے ہیں؟ اگر اس وقت میں اللہ کو یاد نہ کیا گیا تو دل میں شرک کے اثرات پیدا ہو جائیں گے اور دل میں کفر کے اثرات پیدا ہو جائیں گے اگر اللہ اکبر نہ کہا گیا. زینے کی اور سیڑھی کی حیثیت کیا ہے؟ زینے کی اور سیڑھی کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن حکم یہ ہے کہ کہو اللہ اکبر. بیان کے دوران اگر کوئی بات بڑی اور اہم نظر آئے تو بھی مستحب یہی ہے اللہ اکبر کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ ہاں, اگر بیان کرنے والے سے غلطی ہو جائے تو سبحان اللہ کہیں. اگر غلطی ہو جائے تو کیا کہیں؟ کیا کہیں؟ جی ہاں, امام صاحب کو دوسری رکعت میں بیٹھنا چاہیے تھا, وہ کھڑے ہونے لگے تو کہا جائے گا سبحان اللہ امام صاحب آپ بھول گئے ہیں, اللہ بھولتا نہیں ہے. یہ اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے. بری بات پیش آ گئی ہے کہ امام صاحب بھول رہے ہیں, کہیے سبحان اللہ امام صاحب آپ بھول رہے ہیں, اللہ بھولنے والا نہیں ہے. بھولنا ایک عیب ہے, بھولنا ایک عیب ہے, غلطی کرنا ایک عیب ہے جو انسان کو پیش آتا ہے, اللہ کو پیش نہیں آتا. تو جب کسی کو دیکھو کہ وہ غلطی کر بیٹھا ہے تو سبحان اللہ کہہ کر اللہ کو یاد کرو کہ اللہ غلطی کرنے والا نہیں ہے, اے انسان کو غلطی کر رہا ہے. اللہ غلطی کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی عام بات, کوئی بڑی بات بیان کے دوران کہی جائے تو مستحب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے اور کیا کہا جائے؟ کیا کہا جائے؟ کہو بھائی, اللہ غلطی کرنے والا. کیا کہا جائے؟ اللہ اکبر. ہاں, اگر بیان کرنے والا یا نماز پڑھانے والا کوئی غلطی کرے تو کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت فرماتے تھے, حضرت محمد یوسف صاحب کے بیانات میں
حضرت فرماتے تھے ہر موقع کی جو دعا سکھائی گئی ہے، ہر موقع کی جو دعا سکھائی گئی ہے، یہ ایمان کو تازہ اور نیا کرنے کے لیے ہے۔ ہر موقع کی دعا ایمان کو تازہ اور نیا کرنے کے لیے ہے، اور یہ مومن کا ایمانی فریضہ۔ صبح میں یہ کہے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، ہم نے صبح کی ہے اور ساری کائنات نے صبح کی ہے، مالک اللہ ہی ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ سونے کی وجہ سے یہ بھول تو نہیں گئے؟ صبح سے شام تک طرح طرح کی باتیں پیش آتی ہیں، جب شام ہو جائے تو پھر کہے امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین، ہم نے شام کی ہے اور ساری دنیا جہاں نے شام کی ہے، اور مالک اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ جب قانون اللہ کا چل رہا ہے، جب قانون اللہ کا چل رہا ہے، تو ہر بھلائی پر اور ہر برائی پر اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ ہر بھلائی پر، ہر بھلائی پر اگر اللہ کو یاد نہ کیا گیا تو شرک کا اندیشہ ہے۔ ہر برائی پر اگر اللہ کو یاد نہ کیا گیا تو کفر کا اندیشہ ہے۔ ایمان کا مسئلہ ہے کہ بھلائی کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف منسوب کرے، بھلائی کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اور برائی کو اپنے گناہوں کی طرف منسوب کرے۔ کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اب ہمارا حال یہ ہے، بھلائی کو منسوب کرتے ہیں دوستوں کی طرف، ماں کی طرف، باپ کی طرف، امیر صاحب کی طرف، مولانا صاحب کی طرف، جی ہاں، اور اپنے دل میں شرک کے اثرات پال لیتے ہیں، اور برائی کو منسوب کرتے ہیں دشمنوں کی طرف، اور اپنے دل میں کفر کے اثرات پیدا کر دیتے ہیں۔ بھلائی کو منسوب کیا جائے گا کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ مشورہ ہو رہا ہے، دعوت اللہ کی حکمت بری نہ رہی تھی، حکمت سامنے یہ آئی کہ ملک بلقیس کا تخت آ جانا چاہیے۔ فرمایا کون لائے گا؟ ایک عالم کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں لے آؤں گا، پلنگ جھپکنے کی مقدار میں لے آئے، پیش کر دیا ہونا، جی ہاں۔ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ کس کا فضل ہے؟ کس کا فضل ہے؟ جی ہاں، ہماری جماعت کارگزاری سنائے گی، وہ کہے گی جماعت نے بہت محنت کی اور اللہ نے بہت فضل فرمایا۔ جب جماعت کی محنت اور اللہ کا فضل نعوذ باللہ دونوں مل گئے تو کام ہو گیا۔ دونوں سے کام ہوا یا ایک سے ہوا؟ دونوں سے ہوا یا ایک سے ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ تھکا دینے والی محنت ہے۔ پھر فتح مکہ میں آپ نے کہا الحمدللہ وحدہ حزم الاحزاب وحدہ نصر عبدہ
وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ. تعریف صرف ایک اللہ کی ہے. تنے تنہا ہر لشکر کو صرف اور صرف ایک اللہ نے شکست دی ہے. جب اللہ کا ذکر کرے نا، جب اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے غیر کا انکار لازم ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو کسی بھی طرح شریک نہ کرے. اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو کوئی بھی ہو کسی بھی طرح شریک نہ. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. قرآن نے کفار کا حال بیان کیا ہے، مشرکین کا حال بیان کیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی توحید کو ان کے سامنے رکھو گے تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. اللہ کی توحید یہ ہے، اللہ کی توحید یہ ہے کہ خیر کو صرف اور صرف اللہ کا فضل سمجھا جائے، صرف اور صرف اللہ کا فضل سمجھا جائے. ہمارے یہاں ایک بات تو بیان کر چکا کہ ہماری دارالعلوم سنتی ہیں کہ ساتھی نے بڑی محنت کی اور اللہ نے بڑا فضل فرمایا. صرف اللہ کا نام لو، صرف اللہ کا نام لو. جس طرح حضور نے کہا ہے اسی طرح کہو. الحمدللہ وحدہ حسب اللہ حساب وحدہ. تعریف تنے تنہا ایک اللہ کی ہے. سارے لشکروں کو بدر میں ہو یا احد میں، خندق میں ہو یا فتح مکہ میں، جس موقع پر انسانوں کا یا جنات کا، پچھلے والے دشمنوں کا یا چھوٹے دشمنوں کا، آگے سے حملہ کرنے والوں کا یا پیچھے سے حملہ کرنے والوں کا، جس دشمن کو یہ شکست ہوئی ہے، تنے تنہا تنے تنہا تنے تنہا ایک اللہ نے اپنی قدرت سے شکست دی ہے. بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ساتھی کے پاس آتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں. یہ دعا کر دی، بالکل جانا چاہیے، سنت ہے، بالکل جانا چاہیے سنت. جب کام نہیں جائے گا تو یہ کہیں گے কোকরাঝার বরপেটা কলপাড়া আর কোন কোন ডিস্ট্রিক্ট آپ کی دعا سے کام بن گیا. নলবাড়ি آپ کا نام تو موجود ہے، آپ کی دعا سے بن گیا. اللہ کہاں گیا؟ পেছনমারা اللہ کہاں گیا؟ মোটামুটি 8-9টা ডিস্ট্রিক্ট اللہ کہاں گیا؟ 12টা 3টা বনি টোটাল আছে اس نام کو چھپا لیا، اس نام کو چھپا لیا جس کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سلیمان علیہ السلام اگر انبیاء بھی بھولے سے انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیں، بھولے سے، تو پورے کے پورے نظام کو الٹ دیا جائے، اس اللہ کے نام کو چھپا دے. دیکھیے سنت کیا ہے اور سیرت کیا ہے اور شریعت کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی اسمع من امی ما اکرہہ، میری ماں ایمان بھی نہیں لاتی اور آپ کو برا بھلا بھی کہتی ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. ابو ہریرہ خوش ہو گئے، گھر چلے، گھر پہنچے، کسی کے نہانے کی آواز آ رہی تھی، حس حس الماء، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی نہا رہا ہو. سمجھ گئے میری ماں نہا رہی. ماں نے بھی اندر سے ابو ہریرہ کے قدموں کی آہٹ محسوس کی. فرمایا مکان ابا ہریرہ، ابو ہریرہ باہر رہو.
یعنی میں غسل کر رہے تھے، ابو ہریرہ وہاں کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ماں باہر نکلی، غسل کر چکی تھی، کپڑے بدل چکی تھی، چہرہ ایمان کے نور سے لہرا رہا تھا۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو ہریرہ خوش، مسجد نبی آئے، دیکھیے مسجد نبی آئے، ভালোই ঠান্ডা পড়তেছে না فرمانے لگے ابشر یا رسول اللہ، اے اللہ رسول آپ کو مبارک ہو، آپ خوشخبری لیجیے، ان اللہ ہدی امی، اللہ نے میری ماں کو ہدایت دے دی۔ کس نے؟ اللہ کس نے؟ وَإِنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ دُعَاءَكَ يَا رسول اللہ، اور اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ کس نے؟ اللہ نے۔ ہم اس اللہ کا نام بھول گئے۔ یہ شریعت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر خیر کے موقع پر، اگر خیر کے موقع پر خیر کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا گیا تو دل میں شرک کا ایک ذرہ پیدا ہو جائے گا، دل میں شرک کا ایک داغ پڑ جائے گا۔ اگر برائی کو اپنے گناہوں کی طرف منسوب نہ کیا گیا تو دل میں کفر کا ایک داغ پڑ جائے گا۔ ہر موقع کی جو دعا ہے، ہر موقع کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالی کو یاد کرنے کا مسنون طریقہ ہے۔ ہر موقع کی دعا اللہ تعالی کو یاد کرنے کا مسنون طریقہ ہے۔ ہر دعا میں ایک ہی بات ہے، ہر دعا میں ایک ہی بات ہے، ہر دعا میں ایک ہی بات ہے، خیر کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور برائی کو اپنی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ہر دعا میں ایک ہی بات ہے، کرنے والا تنے تنہا ایک اللہ ہے۔ یہ اللہ کو یاد کرنا ہے اور اس بات کا یقین کرنا ہے کہ قانون اللہ کا چلتا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ اس لیے ہمارے یہاں تبلیغ میں فضائل اور وعیدوں کی تعلیم ہے، فضائل اور وعیدوں کی تعلیم ہے۔ یہ حلقہ فضائل اور وعیدوں کا جو حلقہ ہے یہ نظام الدین کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسجد نبوی کا معمول ہے۔ فضائل اور وعیدوں کی جو تعلیم ہے یہ نظام الدین کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسجد نبوی کا معمول ہے۔ یہ فضائل میں کیا بتایا گیا؟ فضائل میں اللہ تعالی کا قانون فضل بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے عمل کیا، یہ ایمان یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا فریضہ یہ ہے، ایمان کا مسئلہ اور ایمان کا حکم یہ ہے کہ ہر خیر کو اللہ کا فضل سمجھیں، ہر خیر کو اللہ کا فضل سمجھیں۔ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔
یہ بات صبح سے شام تک 100 مرتبے مومن کو کہنا چاہیے. جو نقصان، جو مصیبت، جو شر سامنے آ رہا ہے 100 مرتبے مومن کو چاہیے تھا وہ یہ کہے یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ فضائل کیا ہے؟ فضائل اللہ تعالی کا قانون فضل ہے. فضائل کیا ہے؟ فضائل کیا ہے؟ آپ یاد کریے اسی طرح. جی ہاں، یہ نہیں ہے کہ بیان ہو گیا ہاں بھائی شروع ہو گیا، کوئی ماشاءاللہ کہتے کوئی ناللہ کہتے، نہیں، یہ بات نہیں. سبق ہے جس کو دہرایا جا رہا ہے، سبق ہے جس کو دہرایا جا رہا ہے. تو فضائل اللہ تعالی کا قانون فضل ہے. فضائل اللہ تعالی کا قانون فضل ہے کہ اللہ تعالی کب کیا فضل فرماتے ہیں، کب کون سا انعام دیتے ہیں، کب دلوں میں جوڑ پیدا ہو جاتا ہے، کب اللہ تعالی آگے کرتے ہیں، کب اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے، کب اللہ تعالی عالی بادشاہ کو لاتے ہیں، کب اللہ تعالی راضی ہو جاتے ہیں. یہ فضائل اللہ تعالی کا قانون فضل ہے. حدیث میں ہے صفوں میں ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا، گردن سے گردن، جی ہاں، ملا کر کھڑا ہونا چاہیے. یعنی بہت زیادہ مل کر کھڑا ہونا چاہیے. ذرا بھی دوری دو مسلمانوں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے. اتنا مل کر کھڑا ہو کہ قیام سکون سے ہو جائے، رکوع سکون سے ہو جائے اور سجدہ سکون سے ہو جائے. حدیث میں بڑی شدت کے ساتھ کہا گیا ہے ٹخنے سے ٹخنا ملا لو، کندھے سے کندھا ملا لو، اور بعض روایات میں ہے گردن سے گردن ملا لو، یعنی اچھی طرح مل کر کھڑے ہو. اس سے کیا ہوگا؟ یہ قانون تو اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے. کہ کیا قانون ہے اللہ کا؟ اگر تم مل کر کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. فضائل سے معلوم ہوگا، فضائل سے معلوم ہوگا کہ دل کب ملتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا ہے، استاد شاگرد کے درمیان جھگڑا ہے، پڑوسی کے درمیان جھگڑا ہے، بڑے چھوٹوں کے درمیان جھگڑا ہے، اور ان کا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے، اور ان کے دلوں کی دوریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. فضائل سے معلوم ہوگا اللہ کا قانون کیا ہے جس سے دو دل جڑا کرتے ہیں. حدیث میں ہے سلام کثرت سے کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. اس سے دل جڑے، اس سے دل جڑے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے دنیا بھر کے جھوٹے وعدے اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں. جو لوگ بیچارے خود عاجز ہیں،
جو خود مخلوق ہیں، جو دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، جو دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، ان کے وعدے اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ گھنٹوں فضائل پر غور کرنا چاہیے تھا، اللہ کا کون سا فضل کس عمل پر ہونے والا ہے، اللہ کا قانون فضل کب حرکت میں آئے گا، گھنٹوں غور کرنا چاہیے، تب اسے معلوم ہوتا کہ اللہ کا قانون اس دنیا میں چل رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان دنیا اور آخرت میں کب پیچھے کر دیا جائے گا۔ کہتے ہماری ترقی نہیں ہو رہی، جی کاروبار میں شکایت ہے کہ ترقی نہیں ہو رہی، دنیا داری میں شکایت ہے کہ ہم ترقی نہیں کر رہے، دینداری میں شکایت ہے کہ ہم ترقی نہیں کر رہے، ہر چھوٹے کو بڑے سے شکایت ہے کہ یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے، ہر برابر والے کو برابر والے سے شکایت ہے، ہر معاشی کو معاشی سے شکایت ہے، ہر برابر والے کو برابر والے سے شکایت ہے کہ یہ ہمارے راستے کا روڑا بنا ہوا، جھگڑے ہیں، قتل ہے، حسد ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، حالانکہ قانون اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے۔ حدیث میں ہے لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ، جو لوگ دین کے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیتا ہے، دین کے کاموں میں پیچھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہاں کر دے گا، پیچھے کر دے گا۔ نماز میں آتے ہیں پہلی سب تلاش نہیں کرتے، خیر کا کام اس میں آگے نہیں بڑھتے، اللہ کا قانون غضب حرکت میں آ جائے گا، اللہ کا قانون غضب حرکت میں آ جائے گا۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں ہے اللہ کی طرف سے صبح 3 اعلان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے صبح 3 اعلان ہوتے ہیں، حل من طالب، آپ بتائیے آپ کی کوئی پسند ہے، آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی کوئی چاہت ہے، آپ کی کوئی چوائس ہے، آپ کو چاہتے ہیں، لیکن دن میں کھیتوں میں، دکانوں میں، دفتروں میں، مخلوقات پر اور مخلوقات کے سامنے گھنٹوں یہ ذلیل ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ کا قانون یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، اور صبح سوتے رہیں گے۔ حالانکہ اللہ خود پوچھتا ہے حل من طالب، آپ کی کوئی چوائس ہے، آپ کی کوئی پسند ہے، آپ کی کوئی رغبت ہے، آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے۔ حاجت کی بات نہیں ہے، حاجت سے اوپر کی بات ہے۔ جیسے میزبان اپنے مہمان سے رہتا ہے، وہ روٹی کھا چکا، چاول کھا چکا، سالن کھا چکا، سبزی کھا چکا، دال کھا چکا، پیٹ بھر گیا اس کا، پھر میزبان کہتا ہے آپ کو کچھ اور چاہیے، مطلب یہ ہے آپ ڈرائی فروٹس کھائیں گے، آپ فروٹس کھائیں گے، آپ کوئی مٹھائی لیں گے، آپ آئس کریم کھائیں گے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، میں سب پیش کروں گا، میرے پاس سب موجود ہے، اگر آپ اپنی چاہت بتا دیں تو اچھی بات ہے۔ یہ اللہ کا سوال ہے صبح تہجد میں ہر انسان کے لیے کہ صبح اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جو حرکت میں آیا ہوا، ہم سو رہے ہیں، آگے اللہ کی طرف سے دوسرے سوال ہے حل من ذی حاجہ، آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی ضرورت ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے،
میں خود اعلان کرتا ہوں میں رب ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں خود اعلان کرتا ہوں میں آپ کی حاجت کو پورا کروں گا۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ توبہ کریے، میں معافی کے لیے تیار ہوں۔